باجتماع الصحابة رضي الله عنهم على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. حديث وفاته صلى الله عليه وسلم وخطبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أخرج البيهقي عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: وأقبل أبو بكر من الصنع على دابته حتى نزل بباب المسجد، وأقبل مكروبا حزينا فاستأذن في بيت ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها فأذنت له، فدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي على الفراش والنسوة حوله، فخمرن وجوههن واستترن من أبي بكر إلى ما كان من عائشة رضي الله تعالى عنها، فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى عليه يقبله ويبكيه ويقول: ليس ما يقوله ابن الخطاب شيئا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده رحمة الله عليك يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا. ثم غشاه بالثوب ثم خرج سريعا إلى المسجد يتخطى رقاب الناس حتى أتى المنبر. فجلس عمر رضي الله تعالى عنه حين رأى أبا بكر رضي الله تعالى عنه مقبلا إليه، فقام أبو بكر إلى جانب المنبر ونادى الناس وجلسوا وأنصتوا، فتشهد أبو بكر لما علمه من التشهد فقال: إن الله عز وجل دعا نبيه إلى نفسه وهو حي بين أزهركم ودعاكم إلى أنفسكم فهو الموت حتى لا يبقى منكم أحد إلا الله. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فقال عمر: هذه الآية في القرآن، والله ما علمت أن هذه الآية أنزلت قبل اليوم. فقد قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. فقال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال: إن الله عمر محمدا صلى الله عليه وسلم وأبقاه حتى أقام دين الله وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله، ثم توفاه على ذلك وقد تركهم على الطريقة فلن يهلك هالك إلا من بعد البينة والشفاء. فمن كان الله ربه فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا وينزله إله فقد هلك إلهه. فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم، فإن دين الله قائم وإن كلمة الله تامة، وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه، وإن كتاب الله بين أظهرنا وهو النور والشفاء، وبه هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وفيه كلام الله وكرامه. والله لا نبالي من أجلب علينا من خلقنا، إن سيوف الله لمسلولة ما وسعناها بعد، ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبغين أحد إلا على نفسه. ثم انصرف معه المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. यहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इस दुनिया से जाना हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो जिम्मेदारी हवाले की थी तबलीग रिसालत की और अल्लाह ताला के अहकाम को पहुंचाने की, तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अहकाम और अपनी जिम्मेदारी को उम्मत तक पहुंचा दिया, अल्लाह तबारक व तआला का जो दस्तूर था शुरू से चला आया कि अपने अंबिया को एक महबूब उम्र देकर भेजता था और उनका काम खत्म होने के अपने पास बुला लेता था। तो इसी तरह नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आपके पास बुला लिया। तो उस मौके पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का अमल था
اور خاص طور پر صدیق اکبر نے امت کو کس طرح سنبھالا، اس کے متعلق یہ سیرت بیان کی جا رہی ہے کہ خاص طور پر صدیق اکبر کا اس موقع پر کیا کردار تھا۔ صدیق اکبر کے متعلق آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگوں نے کتابیں لکھی ان کی شان میں، اور اسی طرح کئی لمبے قصیدے بھی کرے ہیں، لیکن شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق اکبر کی پوری زندگی، ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک جو انہوں نے دین اسلام کے خاطر اور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا، اس پورے نچوڑ کو انہوں نے ایک شعر کے اندر بند کر دیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہمت او کشت ملت راچو اگر ثانی اسلام و غار و بدو اگر، کیا فرماتے ہیں علامہ اقبال کہ اس ہستی کی ہمت نے اور اس ہستی کے حوصلے اور اس کے عزم اور پہاڑ جیسے استقلال نے ملت اسلامیہ کی جو کھیتی ہے، جو باغ ہے، اس کو سینچا ہے۔ جس طرح بارش کے پانی سے کھیت کو سیراب کیا جاتا ہے، بارش کے پانی سے باغ کو سیراب کیا جاتا ہے، تو ملت اسلامیہ کی جو کھیتی ہے، اس کی سیرابی کرنے والے، اس کی سینچائی کرنے والے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے صدیق اکبر ہیں۔ یہ آپ نے فرمایا کہ ہر موقع کے اوپر دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں گے تو صدیق اکبر کو پائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی دین اسلام کی دعوت کو لے کر اٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ایمان لانے کے متعلق، تو آپ نے فرمایا انا اول المؤمنین کہ میں سب سے پہلے اس بات پر ایمان لانے والا۔ پھر دوسرے نمبر پر جو سب سے پہلے دوسرے نمبر پر جو اسلام اور ایمان کو قبول کرنے والے ہیں وہ یہی صدیق اکبر، اسی لیے کہتے ہیں ثانی اسلام کو دوسرے نمبر پر لانے والے صدیق اکبر ہیں۔ اسی طرح ثانی غار ہجرت کے موقع پر جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو اس موقع پر بھی دوسرے صحابہ نہیں تھے بلکہ صدیق اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جن کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ دو میں کے دوسرے تھے جس وقت وہ غار کے اندر تشریف فرما تھے۔ تو یہاں بھی دوسرے نمبر پر ہے۔ پھر اسلام اور کفر کا معرکہ جو ہوا سب سے پہلا معرکہ، جس میں اسلام اور کفر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دیا اور فرق کر دیا، تو اس موقع کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ایک خیمہ اور ایک جھوپڑی کی شکل کے اندر آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ آپ اللہ کے سامنے سجود تھے، اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے تھے، تو اس موقع پر بھی اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے اور چوکیداری اور پہرےداری کا کام کرنے والے وہی صدیق اکبر ننگی تلوار لیے کھڑے تھے۔ تو ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، اور اخیر میں جب اس دنیا سے ان کی عمر بھی پوری ہوئی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملنے والے یہی ہیں، اور آپ کے پہلو میں جن کو دفنایا گیا یہی صدیق اکبر ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہمت کو عشق ملت راچو اگر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، اس ہستی کی ہمت نے ملت اسلامیہ کی کھیتی کو ایسے سیراب کیا ہے کہ جس طرح بارش کے پانی سے کھیت اور کسی طرح باغات کو سیراب کیا جاتا ہے، اور وہ ہستی وہ ہے کہ اسلام لانے میں بھی دوسرے نمبر پر ہے، غار کے اندر بھی جس وقت اللہ کے رسول تھے ان کے ساتھ میں دوسرے نمبر پر یہی تھے، اور اسی طرح بدر کے موقع پر جو پہرےداری کر رہے تھے وہ صدیق اکبر تھے، اور جس وقت اللہ کے نبی کے پہلو میں سلانے کی باری آئی تو یہی صدیق اکبر ہے۔ اسی صدیق اکبر کی سیرت کے متعلق یہاں حدیث میں آپ اندازہ لگائیں، ہم اس کا مشاہدہ کر لیں کہ جو جتنا بزرگوں اور اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، حضر اور سفر کا ساتھی رہتا ہے، وہ اگر چھوڑ کر چلا جائے تو اس شخص پر جتنا مصیبت کا پہاڑ ٹوٹتا ہے اس کے علاوہ پر نہیں ٹوٹ سکتا۔ دوسروں کو غم ہوگا لیکن اس پر جتنا غم ہوگا اتنا دوسروں کو غم نہیں ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی کے وصال کا غم سب سے زیادہ صدیق اکبر کو ہے، تو سب سے زیادہ بوجھ کو کھونے والے اور آگے سے باہر ہونے والے وہی صدیق اکبر ہونے چاہیے۔ لیکن جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ پوری امت اور خاص طور پر فاروق اعظم جو استقلال اور عظمت کے پہاڑ تھے یہ بھی ناپاک ہو بیٹھے ہیں، تو انہوں نے خود اپنی ذات کو سنبھالا اور
صحابہ نے کی صحیح میموری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ان کا دنیا سے پردہ فرما جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور قرآن کریم کی آیات ان کے سامنے رکھ کر صحابہ کے وجہ کو کسی بھی طرح صدیق اکبر نے سنبھالا۔ تو یہی حدیث یہاں نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی حدیث اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ امام بخاری نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صلح سے اپنی سواری پر تشریف لائے، یہاں تک کہ مسجد کے دروازے کے اوپر اترے۔ صدیق اکبر جس وقت اللہ کے نبی کی وفات ہوئی اور آپ پاس میں موجود رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکمت نے ہر وقت ساتھ رہے تھے، لیکن جس وقت دنیا سے جانے کا وقت آیا تو دونوں یاروں کو جدا کر دیا ہے۔ صدیق اکبر حوالی مدینہ کے اندر ان کی اہلیہ میں ملیکہ بنت خاریہ حوالی مدینہ کے اندر مقام صلح کے اندر ان کے پاس سے وہاں مکان پڑے اور وہاں ان کو اللہ کے نبی کی وصال کی خبر پہنچی تو وہاں سے اپنی سواری گھوڑے کے اوپر آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صلح سے اپنی سواری پر تشریف لائے، یہاں تک کہ مسجد کے دروازے کے پاس اترے اور غم اور بے چینی کی حالت میں متوجہ ہوئے۔ بس آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں داخل ہونے کی اجازت چاہی اور اذنت کروں تو حضرت عائشہ نے آپ کو اجازت دی۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے اپنے بستر مبارک پر، اور ازواج مطہرات کا مجمع آپ کے ارد گرد تھا والنسوۃ حولہ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا اور صدیق اکبر سے پردہ کر لیا سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے صدیق اکبر اندر آئے اور تمام ازواج مطہرات نے کپڑا اور چادر اپنے چہروں پر ڈال دی اور صدیق اکبر سے کہا پردہ کیا۔ حضرت عائشہ جو کہ آپ کی بیوی ہے اس سے انہوں نے پردہ نہیں کیا۔ اے اللہ کے نبی کے بستر کے پاس گئے فکشف عن رسول اللہ، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑے کو ہٹایا۔ آپ یمنی دھاریدار چادروں کے اندر آپ کو کفن پہنایا اور بڑی خوبصورت کر رہے تھے، بڑی مہنگی اور بڑی قیمتی چادر تھی۔ تو صدیق اکبر نے وہ چادریں ہٹائی فجزا علیہ، پھر آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ وہاں اللہ کے نبی کے ناش مبارک کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ یقبلوا، آپ کو بوسہ دینے لگے، ویبکی اور رونے لگے، ویقول اور کہنے لگے کہ لیس ما یقول ابن الخطاب شیئا، کہ ابن الخطاب یعنی فاروق اعظم جو فرما رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فاروق اعظم جیسے عزم و استقلال کے پہاڑ یہ بھی اس موقع پر اپنا آقا کھل چکے تھے اور نبی اللہ نے کر کھڑے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے، ابھی واپس آئیں گے اور جب تک روئے زمین سے منافقین کا خاتمہ نہیں کر دیں گے تب تک اللہ کے نبی کو وفات نہیں ہوگی۔ تو فاروق اعظم کے یہ بولتے تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ ابن الخطاب جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی وفات نہیں ہوئی غلط، کہ آپ نے فرمایا توفی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی۔ تو صحابہ کو آپ نے مدد کر دیا کہ آپ کو یہ جو لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات نہیں ہوئی، آپ کی وفات ہو چکی۔ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی رحمت کو آپ پر اے اللہ کے رسول، کیا آپ زندگی کے اندر بھی پاکیزہ ہیں اور مرنے کے بعد بھی بڑے ہی پاکیزہ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عام لوگوں کی حالت ہوگی، اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت علی وغیرہ نے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، عام طور پر غسل دینے کی صورت میں مردے سے کبھی نہ کبھی نجاست اور غلاظت کا خروج ہو ہی جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ لگا کہ شاید اس طرح کی کوئی نجاست پر بندگی نکلے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ایسا کچھ بھی نہیں ملا۔ اس لیے حضرت علی نے بھی فرمایا کہ دیوتا حیّن و میتا، یا رسول اللہ آپ زندگی کی حالت میں بھی پاکیزہ اور پاک تھے اور مرنے کے بعد بھی پردہ فرما جانے کے بعد بھی پاکیزہ۔ تو صدیق اکبر نے بھی یہی فرمایا، خیر کپڑا ہٹایا تھا تو تم کا بشہ ہو جسو۔ پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کو ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کپڑے کے ذریعے ڈھانپ لیا۔
ثم خرج سريعا الى المسجد کہ آپ تیزی سے مسجد کی طرف نکلے. حضرت عائشہ کی حجرے مبارک سے آپ مسجد نبوی کے اندر گئے. یتخطى رقاب الناس، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے یہاں تک کہ آپ ممبر پر تشریف لے آئے. ویسے آپ نے سنا ہوگا کہ جمعہ کے دن جمعہ کا مجمع ہو تو گردنیں پھلانگ کر جاتے ہوئے جانا مکروہ ہے اور اسی طرح گناہ کا کام ہے. لیکن علماء نے صدیق اکبر کے اس عمل کی وجہ سے لکھا ہے کہ ایسی کوئی دینی ضرورت ہو کہ جس پہ جلدی کا جانا ہو تو ایسے موقع پر خاص طور پر جو مقتدا حضرات ہیں وہ اس طرح کر سکتے ہیں. ویسے خلاصہ کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہمارے بڑے کبھی کبھار یہ وجہ کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آتے ہیں، تو بعضوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہی لوگ ممبر سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ گردنوں کو پھلانگنا نہیں چاہیے اور خود کر دیں، تو یہ بھی سیرت کی روشنی پہ ہوتا ہے. صدیق اکبر نے جو کیا تھا وہ کیا تھا، ایک ضرورت تھی، اسی ضرورت کی بنا پر لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے ممبر کے پاس تشریف لائے. وجلس عمر حين رأى أبا بكر رضي الله عنه مغيرا، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور آپ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے. اور ایک دوسرے حدیث کے اندر آتا ہے کہ صدیق اکبر نے ان کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ عمر، اور اسی طرح ان کو صبر کی تاکید کی. وقام ابو بکر، اور صدیق اکبر کھڑے ہو گئے ممبر کے پاس اور لوگوں کو آواز دی. چنانچہ لوگ بیٹھ گئے اور لوگوں کا مجمع خاموش ہو گیا. پھر صدیق اکبر نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کی زندگی کے اندر موت کی خبر دے دی تھی جبکہ وہ زندہ تھے تمہارے درمیان، اور تم کو بھی تمہاری ذاتوں کے بارے میں موت کی خبر دے دی. یعنی صدیق اکبر نے کہا کہ یہ جو اللہ کے نبی کا مثال ہوگا یہ کوئی غلط کی بات نہیں ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی جس وقت ہمارے درمیان موجود تھے تو الگ الگ آیتوں کے ذریعے اور الگ الگ آیتوں میں آپ کو اشارہ فرمایا. جیسے اس صدیق اکبر نے اس موقع پر ان آیتوں کی تلاوت کی اور تم کو بھی یعنی مسلمانوں سے بھی کہا کہ دنیا کے اندر جو بھی آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے. یہاں ایک مقررہ مدت ہے کے لیے ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے. تو انہوں نے خطبے کے بعد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کی ذات کے بارے میں موت کی خبر دے دی تھی جبکہ آپ زندہ تھے تمہارے درمیان، اور تم کو بھی خبر دے دی ہے تمہاری موت کی. یہاں تک کہ تم میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. پھر صدیق اکبر نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے. یہ اصل میں اس موقع کی آیت نہیں، یہ آیت اس کا رسول ہوا تھا غزوہ احد کے موقع پر. یہ غزوہ احد کے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ شریر اور منافقوں کی طرف سے کیا ہے یہ ہوا اور افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. تو صحابہ کے پیر اکھڑ گئے تھے، مجمع کے اندر انتشار ہو رہا تھا اور کچھ منافقین کا یہ بھی کہنا تھا، کمزور مسلمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ جس وقت ان کے نبی کی وفات ہو جائے گی تو اپنے دین سے بھول جائے. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیتوں کا نزول ہوا تھا کہ کیا تمہاری عبادت اور دین کا کام صرف اسی لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں زندہ ہے؟ تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ان کو بھی یہاں سے جانا ہے اور ان سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں وہ بھی آ کر دنیا سے چلے گئے. چنانچہ فاروق اعظم نے جب آیت کریمہ کو سنا تو آپ نے فرمایا کیا یہ آیت قرآن میں ہے؟ حالانکہ فاروق اعظم کو پتا تھا کہ آیت قرآن کی ہے، لیکن بعض دفعہ آدمی کے علم میں کوئی بات ہوتی ہے لیکن اس موقع پر کہی جاتی ہے وہ بالکل ڈائریکٹ ہوتی ہے کہ اچھا اس موقع کی یہ بات ہے. تو فاروق اعظم نے کہا کہ کیا یہ آیت قرآن میں ہے؟ اللہ کی قسم مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ یہ آیت کس دن سے پہلے نازل ہوئی. حالانکہ غزوہ احد کے موقع پر ہجری کے موقع پر نازل ہوئی اور اللہ کے نبی کی وفات سے لے کر تصویر ہو رہی ہے. لیکن فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر اس طرح مجمع کو مخاطب کر رہے تھے گویا ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہے اور اسی وقت اللہ کے نبی کی موت کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. پھر آگے دوسری آیت تلاوت فرمائیں وقد قال اللہ تعالی لمحمد، اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انک میت و انہم میتون، بے شک آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کفار مکہ کو بھی موت آنی ہے. اصل میں یہ آیت بھی بہت پہلے نازل ہوئی تھی. کفار مکہ کی اب ساری چال بازیاں اور ساری محنتیں بیکار ہونے لگی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کچھ عرصے تک اپنے دین کی محنت کریں گے، اس
اسلام کی تبلیغ کریں گے، جس وقت ان کی وفات ہو جائے گی تو یہ بھی ختم اور ان کا دین اور ان کا مذہب بھی ختم۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کفار مکہ اللہ کے نبی کے موت کے منتظر تھے، اس موقع پر کفار مکہ کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ان سے کہہ دے کہ صرف موت آپ پر نہیں آنی، آپ کے بعد ان کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ تو صدیق اکبر کو یہ سمجھا رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی ہے، پھر آگے بتا رہے تھے وقال اللہ تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، اور چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کے لیے تو سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور آگے دوسری آیت تلاوت فرمائی کل من علیہا فان، ہر وہ چیز جو اس زمین پر ہے وہ فانی ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی آپ کے پروردگار کی عظمت اور جلال والی ذات۔ اور آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یقیناً تم کو تمہارا اجر پورا دے دیا جائے گا قیامت کے دن، اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ ملے گا اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ ملے گا۔ اور صدیق اکبر نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عمر دی تھی اور آپ کو اس عمر تک باقی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو قائم کر دیا اور اللہ کے حکم کو پھیلا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچا دیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حالت پر آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ صدیق اکبر نے اللہ کے نبی کے بیعت کا جو مقصد تھا یہ بتایا، ان کی بیعت کا اصل مقصد تھا کہ تبلیغ و رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات اور دین اسلام کی تبلیغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا مقصد تھا۔ صرف جس طرح کچھ لوگ دنیا کے اندر جاتے ہیں اپنی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں تو یہ مقصد نہیں تھا، اور یہ مقصد جو کہ پورا ہو چکا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر صحابہ سے نکاح کرتے ہوئے فرمایا وَقَدْ نَرَكَكُمْ عَلَى الطَّرِيقَ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اسی طریقے پر چھوڑا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ نبی کے مشن کو لے کر آگے چلنا ہے۔ فَلَيَّ پھر آپ نے فرمایا فَلَيَّ بِكَ هَارِ، بس ہرگز کوئی ہلاک ہونے والا ہلاک نہیں ہوگا مگر واضح دلائل کی بات اور قرآن کی بات، یعنی اسلام اور دین جو ہے بس یہ روشن کی طرف واضح ہو چکا ہے، دلائل کی روشنی میں، قرآن آیات کی روشنی میں اور نبی کے فرامین کی روشنی میں جو صحیح مذہب ہے، صحیح دین ہے، یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ ہلاک اس وقت ہوگا کہ اس نے دلائل کو جانا، اس کے باوجود کیا ہے نہیں مانتا ہے، تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ بس ہرگز ہلاک نہیں ہوگا ہلاک ہونے والا مگر واضح دلائل کے بعد اور شیما کی بات، شیما سے مراد قرآن ہے، قرآن کریم کی بات۔ فمن كان الله ربه فإن الله حي لا يموت، پر جس شخص کا پالنہار اللہ تعالیٰ ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئی۔ وہ اشارہ تھا کہ اگر تمہاری عبادتیں اور دین اسلام کی تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر تھی تو یہ تمہاری تبلیغ اور دین اسلام کی تبلیغ نکاح ہے۔ تمہاری عبادت اگر اللہ کے رسول کے خاطر کی تو یہ نکاح ہے، اور اگر تمہارا کام بھی اللہ کے لیے ہے تو وہ اللہ سدا زندہ رہنے والا ہے، تو گویا تمہیں کام بھی اپنی موت تک اور آخری عمر تک کرنا ہے۔ یہ اس میں ہمارے لیے ایک سبب ہے۔ جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ دین کے کام کرنے والوں میں بڑے بڑے لوگ ہمارے بیچ سے چلے جاتے ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، یہ چلے گئے تو اس کی وجہ سے کیا ہے، اس میں اتنا خلا آ گیا، اتنی کمزوری آ گئی، تو وہ صدیق اکبر نے اشارہ کر دیا کہ دین قیامت کی شام تک ہے، اور قیامت کی شام تک اگر تو اللہ کے خاطر کرنے والے تھے تو کسی ہستی کے چلے جانے سے اور کسی کی موت کی وجہ سے تم پر ذرا برابر فرق نہیں آنا چاہیے کہ دین پر خود بھی چلنا ہے اور دین کی تبلیغ پر لگے رہنا ہے۔ پر جس شخص کا پالنہار اللہ ہو تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آنی ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا وَيُكَذِّبُهُ إِلَٰهًا فَقَدْ هَلَكَ إِلَٰهُهُ، اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہو اور ان کو معبود کا درجہ دیتا ہو تو ان کا معبود ہلاک ہو چکا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کے خاطر تم یہ سب کر رہے تھے تو اللہ کے رسول کے عہد دنیا سے جا چکے ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ، بس تم اللہ سے ڈرو اور اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھو۔
بے شک اللہ کا دین قائم ہونے والا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کا کلمہ پورا ہونے والا ہے اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مدد کرنے والا ہے جو اس کے دین کی مدد کرے اور اس شخص کو عزت سے نوازنے والا ہے جو اس کے دین کو عزت کی بات سے دے گے۔ اور بے شک اللہ اپنے آگے فرما رہے ہیں اللہ کے رسول چلے گئے لیکن جو تعلیمات ہم کو دے کر گئے ہیں جو قرآن ہمارے لیے دے کر گئے ہیں وہ قرآن آج بھی ہمارے درمیان ہے اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہمارے درمیان ہے اور وہ نور ہے کہ گمراہی اور کسی کا جہالت کی تاریکیوں سے نکالنے والا اور اس میں خوشی کا کام دینے والا ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور اسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی اور اسی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کردہ احکام اور حرام کردہ احکام ہے۔ اللہ کی قسم ہم پرواہ نہیں کرتے اس شخص کی جو ہمارے خلاف اللہ کی مخلوق میں سے لوگوں کو اٹھائے۔ یہ اصل اشارہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پردہ فرما جانے کے بعد صدیق اکبر کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا کہ کچھ لوگ بھولے ہو گئے زکات وغیرہ کے، کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا اور کچھ لوگ ایسے تھے جو مرتد ہو گئے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو دین اسلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار سوتی ہوئی مطلب نیام سے ابھی بھی نکلی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی نبی کا مثال ہو گیا تو ہم جہاد کرنا چھوڑ دیں گے۔ ما وزعنا بعض ہم ان تلواروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے بعد بھی نہیں رکھیں گے اور ہم ضرور جہاد کریں گے ان لوگوں سے جو ہماری مخالفت کریں، جیسا کہ ہم نے جہاد کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر۔ لہذا کوئی بھی شخص بغاوت نہیں کر سکتا مگر اپنے خلاف، یعنی جو بھی مسلمانوں کی جماعت سے اور اسلام کے کچھ احکام کو نہ مان کر بغاوت کا جھنڈا بلند کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرنے والا ہے، مسلمانوں کا اسلام کا کچھ بھی نقصان ہونے والا نہیں۔ یہ خطبہ صدیق اکبر نے دیا کہ راوی فرماتے ہیں کہ ثم انصرف معه المهاجرون الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مہاجرین کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی اور حضرت عائشہ کے بارے میں کہ نماز وغیرہ کا جو رسم ہوا کہ الگ الگ جماعتوں کی شکل میں نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی۔